اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو دین اسلام کے ایک اہم رکن نماز پڑھنے کی فضیلت، اہمیت اور فوائد کے بارے میں ہے۔ نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد دوسرا بڑا درجہ نماز کا ہے، اور اس کی قرآن پاک اور احادیث نبوی میں جہاں بہت زیادہ فضیلت ذکر کی گئی ہے، وہاں اس کی تاکید بھی بہت زیادہ کی گئی ہے، بلکہ اس کی پابندی نہ کرنے والے پر آخرت میں عذاب اور حساب دینے کا اعلان فرمایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یعنی جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے، اس کو اپنے وقت پر ادا کرتا ہے، اس کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے، وہ شخص کبھی بھی بے حیا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ کوئی برا کام کر سکتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے کے باوجود برائی کا کام کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہا، یعنی اس کے نماز پڑھنے میں کمزوری ہے، ورنہ اللہ کے قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے۔ جس کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہو، اس کو دنیا اور آخرت کے کسی مسئلے کی پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ ہی اس کے تمام معاملات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو نمازوں کی ادائیگی اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ یہ چیز مشکل اور بھاری ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے مشکل نہیں۔ صحابہ کرام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ اگر کوئی بھی مشکل پیش آتی تو اسی وقت نماز کی طرف متوجہ ہوتے اور نماز میں اپنی کامیابی تلاش کرتے، تو اللہ انہیں کبھی بھی نا امید نہ کرتا۔ ہم بھی اگر دنیا کے مسائل سے نجات پانا چاہتے ہیں اور دنیا کی پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً ان ایمان والوں نے فلاح اور کامیابی پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی خبر رکھتے ہیں، یہی ہیں وہ لوگ جو جنت الفردوس کے مالک ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے دوران انسان اپنے دل کو اتنا پرسکون کر کے اللہ کے سامنے پیش کرے کہ اللہ اسے دنیا کی تکلیفوں سے نکال کر حقیقی سکون فرما دے، کیونکہ انسان بہت جلد باز ہے، تھوڑی تھوڑی بات پر گھبرا جاتا ہے اور جلد سے جلد سکون کی تلاش میں کام بگاڑ بیٹھتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے صبرا پیدا کیا گیا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو خوب گھبراہٹ ظاہر کرتا ہے، اور جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے۔ مگر وہ نمازی ایسے نہیں ہیں جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی پوری حفاظت کرنے والے ہیں، یہی لوگ جو جنتیوں میں عزت والے ہوں گے۔ نماز کی پوری حفاظت سے مراد اس کے تمام آداب کی رعایت ہے، یعنی ہر نماز کو اس کے وقت میں پوری پابندی سے ادا کرنا۔ نماز یقیناً ہر حال میں فرض ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں تو ساتھ دیتی ہے، مر جانے کے بعد قبر میں بھی ساتھ دیتی ہے، اور کل بروز قیامت آپ کی نماز آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کی شفاعت کرے گی اور کہے گی، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے جو دنیا میں نماز صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ادا کیا کرتا تھا اور میری بہت قدر کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ آقائے دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس طرح میں نے نماز ادا کی اسی طرح تم بھی ادا کرو۔
دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑا۔ بلا شبہ نماز مسلمانوں کی ذمہ داری ہونے کے ساتھ ساتھ عام طور پر ہر مسلمان کی اہم عبادت ہے، مگر نئی نسل نماز کے بارے میں بہت کوتاہی کر رہی ہے اور نماز سے کوسوں دور نظر آتی ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور ان کافروں کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے، یعنی نماز تو مومن ہی پڑھتا ہے، کافر کو نماز کی اہمیت کا کیا پتہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو نماز کی طرف رغبت دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جو ان کے درمیان میں کیے جائیں، اگر کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ جو عمل محبوب ہے وہ نماز ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی شخص نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں کچھ بھی نہیں بھولا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل عمل اللہ کے نزدیک نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان جو چیز بطور دیوار ہے وہ نماز ہے، اگر کسی نے اسے چھوڑا تو دین سے خارج ہو گیا۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کا اعتبار نہیں کیا تو نماز اس کے لیے نور، روشنی اور نجات نہیں بنے گی، بلکہ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کو مانے اور ہمارے ذبیحہ کو کھائے، وہ ہماری ہی طرح ہے اور ہمارے حقوق کے لیے بھی ہے۔ ہم نے یہاں بہت سی احادیث اور قرآنی آیات کو پیش کیا تاکہ آپ تمام حضرات نماز کی اہمیت اور اس کی افادیت کو جان سکیں اور صحیح معنوں میں نماز ادا کر سکیں، کیونکہ نماز ہی آپ کی دنیا کو سنوارے گی اور قبر کی اندھیری رات میں نماز ہی آپ کے کام آئے گی، اور روز محشر نماز ہی آپ کی شفاعت کرے گی اور آپ کے حق میں گواہی دے گی کہ اے اللہ اس شخص کو معاف کر دے، یہ مجھے پابندی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیاوی اور آخری زندگی کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہو، آپ یہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں شمار ہوں اور وہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں شمار ہوں، تو آپ نماز کو اپنی زندگی کا جزء لازم بنا لیں۔ اللہ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔